الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، قیامت کی دو مناظر ان آیتوں کی آخری آیتوں کی موضوع سخن ہے. ایک وجوہ یومئذ مسفرہ، دوسرا وجوہ یومئذ علیہا غبر. ویسے اگر دیکھا جائے بہت سارے اعمال یا حرکات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے عاقبت کبھی تکا دے دیتی ہے اور کبھی تھکاوٹ کو دور کر دیتی ہے. گزشتہ محفل میں میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے دنیا میں بھی اسی طرح کے مواقع آتے ہیں. وہ موسم جس میں ہم زمین میں دانہ ڈالتے ہیں فصل کے لیے، فصل کے بیج زمین میں لگاتے ہیں، یہ وقت بھی تکلیف دہ اور مشقت طلب ہے. اور وہ وقت بھی کافی تکلیف دہ اور مشقت طلب ہے جب کٹائی کا مرحلہ آتا ہے. لیکن انسان پھر بھی بڑی دقت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ان تمام مراحل کی تکلیفات برداشت کر لیتا ہے، اور جب فصل اس کے ہاتھ آ جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ اس کی ذخیرہ، اس کا توشہ وغیرہ سب برابر. اب دنیا میں جس انسان نے اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو کھپایا، مشقت جھیلے، پریشانیوں سے گزرے، ظاہر ہے یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس نے کیا. مسفرہ، ضاحکہ، مستبشرہ، اس کی حالت یہی ہوگی کہ اب ایسی خوشیاں اسے درپیش ہیں کہ جن کے بعد کبھی غم نام کی کوئی چیز ہی نہیں آئے گی. لیکن دوسرے طرف اگر دیکھا جائے، جس طرح دنیا میں کسی کو آپ نے بہت ساری چیزیں دے دی، بہت ساری نعمتیں دے دی، سہولتیں دے دی، اور اس کو اڑاتے ہیں، ضائع کرتے ہیں. پھر اس دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ نعمتوں کو زوال دینے والا، ضائع کرنے والا یہاں پر ہی پشیمان ہو جاتا ہے، اور یہ پشیمانی اسے یہاں بھی کھا جاتی ہے. اور آخرت کی نسبت اگر دیکھا جائے تو پھر ایسے لوگوں کی حالت یہی ہوگی کہ وجوہ یومئذ علیہا غبر، بہت ساری چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے. ترہقھا قطرہ، اور انہیں مایوسی اور پریشانی گھیر لیتے ہیں، انہیں کوئی خوشی نہیں ہوگی، کوئی سعادت ان کے سامنے نہیں ہے. انہیں پتا ہے کہ وہ سب کچھ گنوا کے آ چکے ہیں. اولئک ھم الکفرہ، یہ حالت ہوگی ان لوگوں کی جو دنیا میں کفر کرنے والے لوگ تھے، جو اللہ رب العزت کی بندگی کے بجائے انکار پر انہوں نے اپنے آپ کو مصروف رکھا.
انہوں نے اطاعت کی بجائے معصیت کا راستہ چن لیا، کفر کیا اور فجور کا ارتکاب کیا، یعنی اللہ رب العزت کے فرمودات کے باغی بن گئے۔ اب یہی ان کی حالت ہوگی، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترحقها قترہ، غبار آلود، تکیے ہارے چہرے، خوف اور مصیبتوں کے آثار نمایاں۔ یہ دنیاوی اعمال جنہوں نے کیے تھے، جس طرح کیے تھے، یہ ان کے رد عمل یا ان کی صلہ یا ان کی قیمت ہوگی کہ جنہوں نے یہاں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی بندگی میں مصروف رکھا، پریشانیاں جی لیں، قیامت کے دن خوشیاں اس کے منتظر رہیں گی، خوشیاں اس کو گھیر لیں گی، خوشیاں اس کو اپنے حصار میں لے لیں گی۔ لیکن جنہوں نے یہاں اللہ کے احکامات کے خلاف خوشی تلاش کی تو وہاں ان کے لیے تباہی ہوگی، اور تباہی کے منظر بھی یہی ہوگی کہ تکے ہارے آئیں گے اور جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تو مطلب یہی ہے میرے عزیز بھائیوں کہ قیامت ہی اصل ٹھکانہ ہے، اور مسلمان اور انسان ہر ایک کو قیامت سے متعلق فکر مند ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی دنیاوی حرکات و سکنات، اپنے کیے درے، اپنے اعمال، اپنے گفتار، اپنے کردار قیامت میں اس کے لیے تباہی کا پیغام لانے والے بن جائیں، اور اس کی تباہی حتمی اور علمی ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، ہمیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ زندگی کے یہ لمحات جو آخرت کی تعمیر کے لیے ہمیں دے دی گئی ہیں، کیا ہم اپنے آخرت کی تعمیر کر رہے ہیں یا تخریب؟ اس لیے اس سورہ مبارکہ کی اول میں، ابتدا میں، آخر میں تمام توجیحات، تمام ترجیحات اس حوالے پر ہے کہ قیامت سے غافل نہ رہا جائے اور قیامت سے متعلق تیاری میں کوتاہی نہ کر لیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ اس مبارک دعا کی مصداق ہم بن جائیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ انہی معروضات کے ساتھ آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم فرمائے، اور اسلام کا بول پوری دنیا میں بالا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔